اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی زرعی اراضی ہے اس کے پاس، اور ایسی زرعی اراضی کو اس کے وارثان میں کیسے تقسیم کرایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی وراثتی اراضی جو کہ زرعی ہو۔ شہری اراضی کے بارے میں نے پہلے اس کی ایک ویڈیو بنا دی ہے کہ اس کو تقسیم کیسے کروایا جاتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے فوت ہونے کے بعد وہ وراثت جو ہے، اگر اس میں زرعی اراضی ہو تو اس کو تقسیم کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہاں سے بتاتا چلوں کہ شہری جائیداد کو تقسیم کروانے کے لیے وہ اس کے لیے دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے سول کورٹ میں، اور جو زرعی اراضی ہوتی ہے، زرعی زمین جو ہوتی ہے، اس کا تقسیم کا اختیار جو ہے وہ ریونیو آفیسرز کو ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اس میں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے جو وارثان ہیں وہ پہلے انتقال وراثت جو ہے وہ اپنے نام کرواتے ہیں۔ اس کے یہ دو فیز ہیں، پہلے انتقال وراثت اپنے نام کروانا اور اس کے بعد پھر تقسیم کروانا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انتقال وراثت جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ انتقال وراثت جو ہے وہ متعلقہ پٹواری کرتا ہے، متعلقہ ریونیو آفیسر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو وارثان ہیں جو کہ اپنے نام زمین کو منتقل کروانا چاہتے ہیں ان کی، تو وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیں گے، اور بعض اوقات تو ایف آر سی بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ایف آر سی سے لینے سے یا اس کو دینے سے پٹواری کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے وارثان اس متوفی کے، کتنے وارثان جو ہیں وہ ہیں جن کے درمیان یہ پراپرٹی تقسیم ہونی ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ لا کے متعلقہ پٹواری کو دیں گے اور اس سے آپ کو بتائیں گے آپ ان کو کہ جی کون کون سے وارثان ہیں جن کے نام یہ پراپرٹی منتقل ہونی ہے۔ یا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایف آر سی بھی دیا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات شو ہوتی ہے کہ اس متوفی کے فلاں فلاں جو ہیں وہ وارثان ہیں جن کے درمیان یہ پراپرٹی تقسیم ہونی ہے۔ تو جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ پٹواری کو دے دیا جاتا ہے تو پٹواری جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ انتقال وراثت جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کو انتقال وراثت کو تقسیم کرواتا ہے۔ جو ریونیو آفیسر جو ہے وہ اس انتقال وراثت کو تقسیم کرتا ہے۔ پہلا فیز یہ ہے کہ آپ کا جو وہ وراثت کا انتقال جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جب وراثت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی وارثان ہیں ان سب کے نام جو ہے وہ زمین منتقل ہو گئی ہے۔ ان میں وہ ان کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے مرنے والے کے اگر کوئی آدمی فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے اور اس کی وراثت ہے تو اس کا میاں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی شرعی طور پہ اس کے وارثان جو ہیں وہ جو کہ پراپرٹی لینے کے حقدار ہوتے ہیں شرعی طور پہ، وہ سارے جو ہے وارثان جو ہے ان کے نام وہ انتقال جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے اب جو ہے اس پراپرٹی کے مالک بن گئے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر شیئرس، کہ اپنے حصہ کے مطابق جو ہے وہ سارے اس میں مالک بن گئے ہیں۔ اب جب وہ مالک بن جاتے ہیں تو اگلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پراپرٹی کو تقسیم کیسے کروایا جاتا ہے۔ تو پراپرٹی کو تقسیم کروانے کے لیے جی یہ ہوتا ہے جی کہ جب یہ انتقال وراثت پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 30 دن کے اندر جو ہے وہ جو متعلقہ جو ہے ریونیو آفیسر ہے وہ نوٹس دیتا ہے وارثان کو کہ اگر آپ نے کوئی خانگی تقسیم، اگر آپ نے آپس میں بیٹھ کے اپنی اس پراپرٹی کو تقسیم کیا ہوا ہے تو وہ اسکیچ بنا کے ہمیں لائیں جو ہے نا وہ ہمیں دیں، تاکہ اس کے مطابق جو پراپرٹی یہ آپ کی ہے اس کی تقسیم فائنل کر دی جائے اور اس کو اپروو کر دیا جائے۔ تو اس کو ان سے وہ مانگا جاتا ہے۔ اگر اس کو کہتے ہیں جی اسکیم آف پرائیویٹ پارٹیشن، یہ جو ہے جو لیگل ٹرمز میں جو ہے یہ بولا جاتا ہے اسکیم آف پرائیویٹ پارٹیشن، وہ ان سے طلب کرتے ہیں ریونیو آفیسر جو ہے وہ وارثان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی یہ خانگی تقسیم کی ہے، یہ ایسی کوئی اسکیم بنائی ہے تو وہ لا کے ہمیں دیں، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو پاس کر دیا جائے یا اس کا فردر جو ہے وہ لا عمل کیا جائے۔ اگر تو آپ کے پاس اسکیم آف پرائیویٹ پارٹیشن ہو، اگر تو خانگی تقسیم ہوئی ہو تو وہی جو ہے وہ بنا کے لا کے وہ ریونیو آفیسر کو دیتے ہیں۔ ریونیو آفیسر جب یہ خانگی تقسیم یا یہ اسکیم جو ہے آف پرائیویٹ پارٹیشن آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے تو وہ پھر اس پہ انکوائری کرتا ہے۔ انکوائری کرنے کے بعد اگر ریونیو آفیسر سمجھتا ہے کہ یہ تمام اس میں انکوائری کیا کرنی ہوتی ہے، اس میں مین چیز جو ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہی وارثان ہیں، نمبر 1 کیا متوفی کے ان کے علاوہ وارثان تو کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ وارثان کو جو حصہ جو انہوں نے یہ خانگی تقسیم میں کیا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، آپ کو ایکولی شیئر جو ہے وہ سب کو مل گیا ہے۔ نمبر 2
اگر کوئی حصہ جو ہے، اگر کسی نے کوئی زیادہ بہن بھائیوں نے اپنے میوچل کنسنٹ کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ کسی نے کچھ زیادہ دینا ہو یا زیادہ رکھنا ہو یا کسی کو کم دینا ہو اور وہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہو، تو اس کے بعد اس کی بھی انکوائری ہوتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو شیئر آپ نے بنائے ہیں یا تقسیم کا طریقہ کار آپ نے جو بنایا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ انکوائری ہوتی ہے. دس از اے پارٹ آف انکوائری. جو انکوائری جو ہے یہ ریونیو آفیسر جو ہے ان سب باتوں کی انکوائری کرتا ہے. جب وہ تسلی کر لیتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خامی نہیں ہے، کوئی مبہم نہیں ہے، کوئی بھی اس میں جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ایسی تقسیم نہیں ہو سکتی، تو جب وہ ساری انکوائری کے بعد وہ جب مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اسی جو ہے وہ خانگی تقسیم، وہ جو تقسیم جو ہوتی ہے وہ اس کو پاس کر دیتے ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ جو ونڈا جات جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور جو ونڈا جات بنانے کے بعد ان میں وہ رنگ بھر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے سب کے علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنے اپنے جو حصے کا جو وارث بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا وارث بن جاتا ہے اور مالک بن جاتا ہے. تو پھر جب وہ اس کا اب وہ سول آنر ہو گیا اپنی اس پراپرٹی کا جو کہ وراثت میں اس کو ملی تھی. جب وراثت تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے جس کے نام جتنی آئی ہوتی ہے، جتنا حصہ آیا ہوتا ہے، تو وہ اس وراثت کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ پھر اس مالک بننے کے بعد وہ انٹائٹلمنٹ مل جاتی ہے. پھر وہ اس کو جیسے بھی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، تمام رائٹس اس کو مل جاتے ہیں. وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، اس کو وہ کرائے پہ دینا چاہتا ہے، اس کو وہ لیز کرنا چاہتا ہے، جیسے بھی وہ جو بھی اس کے ساتھ جو معاملات وہ پراپرٹی کے ساتھ جو بھی وہ ہے وہ چاہتا ہے کہ جی میں اس پراپرٹی کو اس انداز میں استعمال کروں، تو وہ اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے، تقسیم سے پہلے جو ہے، یہ کسی پراپرٹی کو ایسے بیچ دینا کہ اس کو جو ہے وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال کرنا جس سے دوسرے وارثان کو یا دوسرے حصہ داران کو اس پہ کوئی اختلاف ہو، تو یہ ایک مسائل پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسائل جو ہیں یہ عدالتوں تک جو ہے یہ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں. اور یہ ایسا وداؤٹ پرمیشن ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور وداؤٹ جو ہے یہ پارٹیشن جو ہے یہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ تھا جی وہ طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا کہ پراپرٹی جو ہے اگر آپ سکیم آف پرائیویٹ جو ہے پارٹیشن جو ہے وہ اگر آپ دیتے ہیں، اگر آپ خانگی ونڈا بنا لیتے ہیں، اگر آپ ود کنسنٹ جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پارٹیشن ہو جانی چاہیے، تو اس طرح جو ہے یہ سیکشن ہے 135A جو ہے یہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا اس کو ڈیل کرتا ہے. تو اس طریقہ کار سے یہ جو آپ کی وہ جو پارٹیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وراثتی تقسیم جو ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خانگی تقسیم سپوز جیسے کہ 135A کے تحت ان سے اگر مانگا جاتی ہے کہ پرائیویٹ اسکیم جو ہے پرائیویٹ پارٹیشن دیں، اگر سپوز کہ ان کا جو وارثان ہیں ان کا کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے اس طریقے سے، ایک وارث کہتا ہے جی کہ اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا، دوسرا کہتا نہیں جی مجھے اس بات سے اختلاف ہے، اس طرح نہیں تقسیم کرنی، کسی اور طریقے سے تقسیم کریں. ان اینی وے ان کا کسی بھی بات پہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ پارٹیشن کے لیے پھر ایک پراپرلی درخواست دینی پڑتی ہے ریونیو آفیسر کو کہ جی یہ اپلیکیشن ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، اور اس کو جو ہے آپ اپنے انداز میں اور اپنی انکوائری کر کے اس میں جو پراپرلی ایکولی جو شیئر آتا ہے سب کا. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو یہ زرعی زمینیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز زرعی زمین ہو یا شہری زمین ہو، اس میں کوئی ایکولی شیئر جو ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ فرنٹ پہ بھی سب کو حصہ ملنا چاہیے، بیک پہ بھی حصہ ملنا چاہیے، کہ ایسی تقسیم ہو کہ جس سے کسی کو زیادتی نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو آپ نے بالکل ہی بیک پہ ایک حصہ دے دیا ہے اور ایک بندے کو سارا فرنٹ پہ دے دیا ہے. ریونیو آفیسر نے یہی کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ تمام کو شیئرر جو ہیں ان کو یہ جو حصہ ملا ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے ملا ہے، ہر بندے کو فرنٹ پہ بھی ملا ہے، اس کو بیک پہ ملا ہے، یعنی کہ ایکول جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے. تو اگر کسی پہ اختلاف ہو جائے تو اس کو پھر باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور اگر اختلاف نہ ہو تو پھر وہی جو ہے وہ جو اسکیم آف پرائیویٹ پارٹیشن پیش کی جاتی ہے، تو وہی جو ہے پٹواری جو ہے وہ ریونیو آفیسر کے پاس پیش کرتا ہے، اور اس پہ انکوائری کرنے کے بعد ریونیو آفیسر جو ہے اس کو اپروو کر دیتا ہے. تو یہ تھا جی طریقہ کار کہ اگر کوئی بھی لوگ ہیں وارثان جو ہیں، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارثان جو ہیں وہ جو پرائیویٹ تقسیم کروانا چاہتے ہیں اس پراپرٹی کی، اپنی زرعی اراضی کی، تو وہ اس کا طریقہ کار اس انداز میں وہ اپنی پراپرٹی کو تقسیم کروا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگائی حاصل ہوگی. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.